اب سعادت ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی حقیقی کامیابی اور خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے، جس کے 4 ارکان ہیں۔ ان 4 ارکان کا چوتھا رکن منجیات ہے، یعنی وہ باطنی اوصاف جو انسان کی فلاح اور نجات کا سبب بنتے ہیں، اس کی 7ویں اصل کا آغاز کرتے ہیں جو کہ تفکر کے بارے میں ہے۔ اصل ہفتم تفکر۔ اے عزیز، معلوم ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک گھڑی کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے، اور قرآن پاک میں متعدد جگہ تفکر، تدبر، نظر اور عبرت کا حکم ہوا۔ ان سب کے معنی تفکر ہیں۔ جب تک ہر ایک شخص کو تفکر کی حقیقت معلوم نہ ہوگی اور یہ کہ کس چیز میں کرنا ہے اور تفکر کس واسطے ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، ان تمام باتوں کو نہیں سمجھے گا۔ تفکر کی خوبی اس کو معلوم نہیں ہوگی، اس کی شرح ضروری ہے۔ تاہم ہم پہلے تفکر کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی حقیقت اور پھر اس کے فائدے بیان کریں گے، اور اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ تفکر کس چیز میں ہوا کرتا ہے۔ تفکر کی فضیلت۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کام جو سال بھر کی طاعت و عبادت سے بہتر ہو، ظاہر ہے کہ بہت ہی فضیلت والا ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو حق تعالی کے باب میں فکر کرتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، حق تعالی کی صفت میں غور و فکر کرو، ذات باری میں تفکر مت کرو، کیونکہ یہ تمہاری طاقت سے باہر ہے اور اس کی قدر کو تم نہ پہچان سکو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں گریہ کنان تھے۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، حق تعالی نے آپ کو بخش دیا ہے، پھر آپ کیوں روتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں کیوں نہ روؤں کہ مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے اختلاف میں دانشوروں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے اس شخص پر جو اس آیت کو پڑھ کر اس کے مطالب میں تفکر نہ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ اے روح اللہ، کیا روئے زمین پر کوئی بشر آپ جیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ شخص جس کی تمام گفتگو اللہ کے ذکر اور خاموشی، تفکر اور اس کی نظر عبرت آموز ہو، وہ مجھ جیسا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے لوگو، اپنی آنکھوں کو عبادت سے بہرمند کرو۔ لوگوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کس طرح سے؟ آپ نے فرمایا، قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے، تفکر اور عجائب قدرت الہی سے۔ شیخ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دنیا کی چیزوں میں تفکر آخرت کا حجاب ہوگا، اور آخرت کے بارے میں تفکر کا ثمرہ یہ ہے کہ حکمت حاصل ہوگی اور دل زندہ ہوگا۔ حضرت داؤد طائی کا تفکر۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات اپنے گھر کے چھت پر چڑھ کر ملکوت آسمان میں فکر کر رہے تھے اور روتے جاتے تھے، پس بے اختیار ہو کر ایک پڑوسی کے گھر میں گر پڑے۔ ہمسایہ گھبرا کے اٹھا اور چور سمجھ کے تلوار کھینچ لی۔ جب اس نے حضرت داؤد طائی کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کو کس نے گرا دیا؟ انہوں نے جواب دیا، میں بے ہوش تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ حقیقت تفکر۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ تفکر کے معنی طلب علم و آگہی کے ہیں، اور جو علم کو فوراً معلوم نہ ہو اس کو طلب کرنا ضروری ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے مگر دوسری 2 معرفتوں سے اگر ان دونوں کو جمع کر دیا جائے تو ایک تیسری معرفت پیدا ہوگی ان دونوں کے ملنے سے، جس طرح نر اور مادہ کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک تیسری حقیقت۔ 2 اولین معرفتیں اس تیسری معرفت کے حق میں ماں باپ کا حکم رکھتی ہیں، پس اس تیسرے علم کو بھی ان 2 سے ملا دے تاکہ اس سے ایک چوتھا علم پیدا ہو جائے۔ جب اسی طرح کرتا جائے گا تو بے انتہا علوم پیدا ہوتے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص اس طور پر علم حاصل نہیں کر سکتا تو اس کا سبب یہ ہوگا کہ وہ ان علوم سے جو بمنزلہ اصل کے ہیں وہ خبردار نہیں ہے، اور اس کی مثال اس شخص کی ہوگی جس کے پاس سرمایہ تو ہے لیکن وہ سوداگری نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ ایک طویل بحث ہے، مختصراً اس کی ایک مثال ہم پیش کریں گے۔ مثلاً اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے تو جب تک وہ ان
دو کو نہ جانے گا اس بات کا علم اس کو نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ جانے کہ باقی فانی سے بہتر ہے، دوسرے یہ معلوم کرے کہ آخرت باقی ہے اور دنیا فانی ہے۔ پس جب ان دو اصل کو معلوم کر لیا تو یقیناً یہ دوسرا علم آخرت دنیا سے بہتر ہے، اس سے پیدا ہوگا۔ اس پیدائش سے ہمارا مقصود وہ نہیں ہے جو معتزلہ کا ہے، اس کا بیان طوالت کا موجب ہے۔ بس تمام تفکرات کی حقیقت یہ ہے کہ دو علم حاصل کرنے سے بکری کا بچہ پیدا نہیں ہوتا، اسی طرح دو علوم کے ملانے سے ہر وہ علم جو تم چاہو گے پیدا نہیں ہوگا، بلکہ علوم کی ہر ایک نوع کی دو اصل خاص ہوتی ہے۔ جب تک تم ان دو اصل کو اپنے دل میں حاضر نہ کرو گے، وہ تیسرا علم جو بمنزلہ فرع کے ہے پیدا نہیں ہوگا۔ تفکر کیوں ضروری قرار پایا؟ انسان کو ایک نور کی حاجت ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی پیدائش ظلمت اور جہل میں ہوئی ہے، اور اس کو ایسے نور کی ضرورت ہے جس کو تاریکی سے نکالے اور معلوم کرے کہ وہ کیا کام کرے اور کس راہ پر چلے، دنیا کی راہ پر یا آخرت کی راہ پر، وہ اپنی ذات کی طرف مشغول ہو یا خدا کی طرف۔ یہ بات نور معرفت کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی، اور نور معرفت بغیر تفکر کے حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے، خلق الخلق فی ظلمہ ثم رش علیہم من نورہ، حق تعالی نے بندوں کو پیدا فرما کر ان پر اپنے نور کا پرتو ڈالا۔ جس طرح وہ شخص جو اندھیرے میں ہو چل نہیں سکتا، تب وہ لوہا پتھر پر مار کر اس سے آگ نکالتا ہے اور اس سے چراغ کو روشن کرتا ہے، اس چراغ سے اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، بینا ہو کر سیدھے راستے کو پہچانتا ہے، پھر چلتا ہے۔ ایسا ہی ان دو علوم کے بارے میں کہا جا سکتا ہے جو اصل ہیں، اور جب ان کو باہم ملا دیا جائے تو ان سے تیسری معرفت پیدا ہوتی ہے جس کی مثال لوہے اور پتھر کی ہے، اور تفکر کی مثال اس لوہے کو پتھر پر مارنے یعنی رگڑنے کی ہے، اور معرفت کی مثال اس نور کی ہے جو علم سے نکلے گا تاکہ اس سے دل کی حالت تبدیل ہو، اور جب اس کا حال بدلتا ہے تو اس کا عمل بھی بدلتا ہے۔ مثلا جب اس نے یہ معلوم کر لیا کہ آخرت بہتر ہے تو دنیا سے منہ پھیر کے آخرت کی طرف توجہ کرے گا۔ بس تفکر سے تین چیزیں حاصل ہوتی ہیں، معرفت، حالت، عمل، لیکن عمل حالت کا تابع ہے، حالت معرفت کی تابع ہے، اور معرفت تفکر کا۔ بس معلوم ہوا کہ تفکر ہی تمام حسنات کی اصل اور کلید ہے، اور اس توضیح سے اس کی فضیلت ظاہر ہو جائے گی۔ میدان فکر کی وسعت۔ اے عزیز، معلوم کرو کہ فکر کا میدان اور اس کی جولانگاہ بہت وسیع ہے، کیونکہ علوم بے شمار ہیں اور سب میں فکر کی گنجائش موجود ہے، لیکن جو بات راہ دین سے تعلق نہیں رکھتی اس کی توضیح اور تشریح ہمارا مقصود نہیں ہے۔ ہاں، جو بات دین سے متعلق ہے اگر اس کی تفصیل بھی دراز ہے لیکن مجملاً اس کا اجناس کا بیان ہو سکتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ راہ دین سے مراد وہ معاملہ ہے جو بندہ اور خداوند تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ بندے کی وہ راہ ہے جس سے وہ خدا تک پہنچے گا۔ بندہ یا تو اپنے بارے میں فکر کرے گا یا حق تعالیٰ کے باب میں۔ اگر اس کی فکر خدا کے باب میں ہے تو اس کا یہ تفکر اس کی ذات کے بارے میں یا صفات یا افعال یا اس کے عجائب مصنوعات کے بارے میں ہوگا۔ اگر وہ اپنے باب میں فکر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، تو وہ تفکر یا ایسی صفتوں میں ہوگا جو خداوند قدوس کو ناپسند ہیں اور اس کو حق تعالیٰ سے دور کر دیں۔ ان صفات کو معاصی اور مہلکات کہتے ہیں۔ یا یہ فکر ایسی چیزوں میں ہوگی جو خداوند تعالیٰ کی پسندیدہ ہوں اور بندے کو خدا کے نزدیک کرنے والی ہوں، ان کو طاعات اور منجیات کہتے ہیں۔ بس تفکر کے اس ارادے میں بھی چار میدان ہیں، اور بندے کی مثال اس عاشق کی سی ہے جس کو معشوق کے سوا اور کچھ خیال ہی نہیں۔ اگر اس کا خیال غیر معشوق کی طرف بھی ہے تو اس کا عشق ناقص ہے، اور کامل عشق وہ ہے کہ کسی اور چیز کی گنجائش اس کے دل میں نہ ہو اور اس کا خیال ہر دم معشوق کے حسن صورت اور سیرت کی طرف رہے۔ اگر عاشق اپنے باب میں سوچتا ہے تو وہ ایسے معاملات اور مقدمات کے بارے میں سوچے گا جن کے وسیلے سے وہ معشوق کے حضور میں قبولیت حاصل کر سکے، یا ایسی بات میں فکر کرے گا جس سے معشوق کو کراہت ہو اور اس سے حذر کرے۔ اور جو خیال عشق سے پیدا ہوتا ہے وہ بیان کردہ ان چار احوال سے خالی نہیں ہوتا۔ عشق دین اور دوستی حق تعالی بھی اسی طرح ہے۔
میدان اول یہ ہے کہ بندہ اپنے بارے میں تفکر کرے تاکہ معلوم کر سکے کہ صفات بد اور افعال ذمیمہ اس میں کون کون سے ہیں، تاکہ ان سے خود کو پاک کرے۔ یہ ظاہر کے گناہ اور باطن کی برائیاں ہیں، اور یہ بے شمار ہیں، کیونکہ ظاہر کے گناہ حفظ اعضاء یعنی 7 اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے زبان، آنکھ، پاؤں، ہاتھ وغیرہ۔ بعض کا تعلق تمام بدن سے ہے۔ دل کی برائیاں بھی اسی طور پر ہیں۔ اطوار تفکر، ہر ایک تفکر کے 3 طور ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ فلاں کام اور فلاں صفت مکروہ ہے یا نہیں، یہ بات سب جگہ ظہور میں نہیں آتی اور صرف تفکر سے اس کو شناخت کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا طور یہ ہے کہ یہ بات سب جگہ ظہور میں نہیں آتی اور صرف تفکر سے اس کو شناخت کیا جا سکتا ہے، یہ بھی بغیر تفکر کے دشوار ہے۔ تیسرا طور یہ ہے کہ اس میں جو اس صفت بد سے کہ میں جو اس صفت بد سے موصوف ہوں تو اس سے چھوٹنے کی کیا تدبیر ہے۔ بس ہر روز صبح کے وقت چاہیے کہ ایک ساتھ کے لیے سب سے پہلے زبان کے ظاہری گناہوں کے بارے میں اندیشہ کرے کہ آج کے دن کون سی بات میں زبان مبتلا ہوگی۔ ممکن ہے کہ غیبت یا جھوٹ میں گرفتار ہو تو اس سے بچنے کی کیا تدبیر ہے۔ اسی طرح اگر یہ خطرہ ہو کہ لقمہ حرام اس کو چکھنا ہوگا تو اس سے چھوٹنے کی تدبیر کرے۔ علی ھذا القیاس اپنے تمام اعضاء کا حال دریافت کرے اور اسی طرح تمام طاعات میں بھی فکر کرے، اور جب طاعات سے فراغت حاصل ہو تو فضائل اعمال میں اندیشہ کرے اور سب کو بجا لائے۔ مثلا کہے کہ زبان کو ذکر الہی اور مسلمانوں کو راحت پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور میں فلاں ذکر کر سکتا ہوں اور فلاں عمدہ بات کہہ سکتا ہوں تاکہ دوسرے شخص کا دل خوش ہو۔ کہے کہ آنکھ کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ دین کا دام بن جائے تاکہ سعادت کو شکار کر سکوں۔ فلاں عالم کو نظر توقیر سے دیکھوں اور فاسق کو حقارت کے ساتھ دیکھوں تاکہ آنکھوں کا حق ادا ہو سکے۔ اور مال مسلمانوں کی راحت کے لیے ہے تو میں فلاں کو مال صدقہ کے طور پہ دوں گا، اور اگر مجھے ضرورت پڑی تو دوسرے کو دے دوں گا اور خود صبر کروں گا، یعنی ایثار سے کام لوں گا۔ اسی طرح کی مثالوں پر ہر روز غور کرے۔ ممکن ہے کہ کسی وقت کی فکر میں ایسا خطرہ آ جائے جو تمام عمر اسی کو گناہوں سے باز رکھے، بس اس وجہ سے 1 ساعت کا تفکر سال بھر کی عبادت سے افضل قرار پایا ہے، کیونکہ اس کا فائدہ تمام عمر باقی رہتا ہے۔ جب ظاہری طاعات و معاصی کے تفکر سے خالی ہو تو مہلکات کی طرف توجہ کرے کہ اس میں برے اخلاق کون کون سے ہیں، اس کے باطن میں موجود ہیں، اور منجیات یعنی اخلاق پسندیدہ میں سے وہ کیا نہیں رکھتا، تاکہ اس کے حصول کی کوشش کرے۔ اس کی تفصیل بھی طویل ہے، لیکن اصل مہلکات 10 ہیں۔ اگر آدمی ان سے بچے تو وہ کفایت کریں گے۔ 10 مہلکات یہ ہیں: بخل، تکبر، عجب یعنی خود پسندی، ریا، حسد، غصہ، حرص طعام، حرص سخن، درستی مال، حب جاہ۔ اصل میں منجیات بھی 10 ہیں، یعنی نجات دینے والی چیزیں: توبہ، صبر، رضا بقضا، شکر نعمت، خوف، رجا، زہد یعنی ترک دنیا، اخلاص بطاعات مخلوق کے ساتھ، خلق خوب اور محبت الہی۔ ان صفات میں سے ہر صفت میں تفکر کی بڑی گنجائش ہے، اور یہ راہ اس شخص کو ملے گی جو ان صفات کے علوم کو جو ہم نے اس کتاب میں ذکر کیے ہیں پہچانے۔ اور انسان کو چاہیے کہ ایسا جریدہ دفتر تیار کرے جس پر یہ صفات تحریر ہوں۔ جب ایک صفت میں تفکر سے فارغ ہو جائے تو اس پر خط کھینچ دے، پھر دوسری صفت کی طرف مشغول ہو۔ اور ممکن ہے کہ کسی کو ان تفکرات میں کوئی تفکر اہم معلوم ہو کہ اس کو اس سے کام پڑا ہے، مثلا کوئی عالم پرہیزگار ہے جو ان برے اخلاق سے رستگاری پا چکا ہے، لیکن وہ اپنے علم پر عجب و غرور رکھتا ہے اور اپنے علم دوسروں کو جتلا کے اپنی بزرگی اور ناموری تلاش کرتا ہے، اپنی عبادت اور صورت کو سنوار کر لوگوں کو بتاتا ہے اور مخلوق میں مقبول ہونے پر خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی عیب جوئی کرے تو دل میں اس سے بغض و کینہ رکھتا ہے، اور جب موقع ملتا ہے تو اس سے انتقام لیتا ہے۔ یہ تمام باتیں چھپی ہوئی خباثتیں ہیں، یہ آدمی کے دین میں خلل ڈالنے والی ہیں۔ بس چاہیے کہ ہر روز اس معاملے میں فکر کرے کہ اس برائی سے کس طرح بچ سکتا ہے، اور اس کے نزدیک مخلوق کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو جائے، بس اس کی نظر صرف خدا کی طرف ہو۔ اس باب میں فکر کی بہت گنجائش ہے۔ ہماری اس توضیح سے یہ بات ظاہر ہو گئی ہوگی کہ اپنے مہلکات و منجیات کے بارے میں انسان کا تفکر کوئی حد و نہایت نہیں رکھتا ہے، یہاں اس کی تفصیل بیان نہیں ہو سکتی۔
میدان دوم حق تعالی کے لیے تفکر، باری تعالی کے باب میں تفکر یا تو اس کی ذات و صفات کے بارے میں ہوگا یا اس کے افعال و مصنوعات کے سلسلے میں ہوگا۔ اس تفکر کا بڑا مقام ہے جو ذات و صفات باری سے علاقہ رکھتا ہے، لیکن عوام کو اس کی طاقت نہیں، کور عقل کی وہاں رسائی ہو نہیں سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ذات باری میں تفکر مت کرو، کیونکہ یہ بات تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ اس دشواری کا سبب یہ نہیں ہے کہ حق تعالی کی ذات پوشیدہ ہے، بلکہ اس کی عظمت اس قدر روشن اور تاباں ہے کہ انسان کی بصیرت اس کی تاب نہیں لا سکتی اور وہ بے خود و متحیر ہو جائے گا۔ مثلا چمگادڑ دن کو اڑ نہیں سکتا کیونکہ اس کی آنکھ ضعیف ہے، آفتاب کے نور کی تاب نہیں لا سکتی۔ رات کو جب نور کم ہوتا ہے تو دیکھ سکتی ہے۔ عوام الناس کی بھی یہی مثال ہے، لیکن صدیقین اور بزرگان جلالی حق کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص آفتاب کو دیکھ سکتا ہے، لیکن ایسا شخص اگر مدام دیکھے گا یعنی ہمیشہ دیکھے گا تو اندیشہ ہے کہ اس کی بصارت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جمال الہی کے مشاہدے میں دیوانگی اور بے ہوشی کا اندیشہ ہے۔ پس صفات الہی کے اسرار جو بزرگوں کے علم میں ہیں، مخلوق سے ان کو بیان کرنے کی اجازت اور رخصت نہیں ہے، مگر ایسے الفاظ جو بندوں کی اپنی صفات سے قریب ہوں۔ مثلا تم کہو کہ حق تعالی عالم، مرید، متکلم ہے۔ ان الفاظ سے انسان کچھ چیز سمجھ سکتا ہے جو اس کی صفتوں کی مانند ہو، اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر صرف اتنا کہا جائے کہ خدا کا کلام انسان کے کلام کی طرح نہیں ہے جو حرف و صوت رکھتا ہے اور اس کا سلسلہ کبھی رہتا ہے کبھی ٹوٹ جاتا ہے، جب تم اتنا کہو گے تو شاید اس کی سمجھ میں نہ آئے اور انکار کرے اور کہے کہ خدا کا کلام بے حرف و صوت کیسا ہوگا، یا تو تم اس سے کہو کہ خدا کی ذات تیری ذات کی طرح نہیں ہے، نہ وہ جوہر ہے نہ عرض، نہ کسی جگہ ہے نہ جہت میں، نہ عالم سے متصل ہے نہ منفصل، نہ عالم سے باہر ہے نہ عالم کے اندر، اس کا بھی وہ انکار کرے گا اور کہے گا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اس انکار کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ خداوند تعالی کو اپنی مانند سمجھتا ہے جو ایک تخت پر جلوہ افروز ہے اور خدم و غلام اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ حق تعالی کے باب میں اس طرح کے خیال کر کے کہتا ہے کہ ضروری ہے کہ خداوند تعالیٰ کے بھی ہاتھ، پاؤں، آنکھ، منہ اور زبان ہو۔ جب بندہ اپنے وجود میں یہ اعضاء دیکھتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ اگر یہ خدا کی ذات میں نہ ہوں تو نقصان کا موجب ہوگا۔ ایسی عقل اگر مکھی کو بھی ہوتی تو کہتی کہ میرے خالق کے بھی ضرور پر و بال ہوں گے، کیونکہ اس نے میری قدرت و توانائی کے باعث ہی مجھے یہ چیز دی ہے، بس وہ آپ بھی یہ رکھتا ہوگا۔ یہی حال انسان کا ہے کہ اپنے اوپر اس کی ہستی کا قیاس کر رہا ہے، اسی وجہ سے خدا کی ذات و صفات میں تفکر کرنا شرع میں درست نہیں۔ اسی طرح بزرگان سلف نے علم الکلام پڑھنے سے منع کیا ہے کہ ان کے نزدیک یہ جائز نہیں کہ باری تعالی نہ عالم کے باہر ہے اور نہ عالم میں ہے، نہ متصل ہے نہ منفصل، بلکہ وہ صرف اس بات پر قناعت کرتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، یعنی وہ نہ کسی سے مشابہت رکھتا ہے اور نہ کوئی اس کے مشابہ اور مانند ہوگی۔ اس بات کو بغیر تفصیل کے مجمل کہہ لینا کافی ہے کہ ان کے مذہب میں تفصیل بدعت ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر مخلوق کا فہم یہاں قاصر ہے، یعنی اکثر لوگ کم فہم ہیں۔ اس لیے ایک نبی پر وحی نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ بندوں سے میری صفات کا حال مت بیان کرو کیونکہ یہ اس کا انکار کریں گے، بس ایسی بات ہی کہنا جو ان کے عقل میں آ سکے۔ بس اولا یہ ہے کہ اس بارے میں ہرگز گفتگو اور تفکر نہ کریں۔ ہاں ایسا شخص جو کامل ہو وہ اس باب میں تفکر کرے، لیکن آخر کار اس کو بھی دہشت اور حیرت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ بس سزاوار یہ سمجھے کہ حق تعالی کی عظمت عجائب صنعت سے معلوم کریں۔ ہر ایک جو عالم وجود میں آئی ہے اس کی قدرت اور عظمت کے انوار سے ایک نور ہے، کیونکہ اگر کوئی آفتاب دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ اس کے نور کو جو زمین پر پڑ رہا ہے ضرور دیکھ سکتا ہے۔ میدان سوم، عجائب مخلوقات میں تفکر۔ اس میدان میں اس تفکر کا بیان ہے جو عجائب مخلوقات میں کریں۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ عالم میں موجود ہے خداوند تعالی کی عجیب و غریب صفت ہے۔
آسمان و زمین کا ہر ایک ذریعہ زبان حال سے خداوند تعالی کی پاکی، اس کی قدرت کاملہ اور علم بے حد کو بیان کر رہا ہے، اور یہ عجائب مخلوقات بے شمار ہیں، ان کی تفصیل نہیں ہو سکتی۔ اگر 7 سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درختوں کی شاخوں کے قلم بن جائیں اور سارے بندے کاتب بن کے زمانہ دراز تک لکھیں، تب بھی کلمات الہی جن سے مراد عجائب قدرت ہیں تمام نہیں ہو سکتے، کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرَ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، فرما دیجئے کہ میرے رب کے کلمات تحریر کرنے کے لیے اگر تمام سمندر روشنائی بن جائیں، لَنَفَدَ الْبَحْرَ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، تو سمندر خشک ہو جائیں قبل اس کے کہ وہ میرے رب کے کلمات کو تحریر کر پائیں، اگر اس کے مثل وہ اور روشنائی کیوں نہ لے آئیں۔ اور یہ سورہ کہف کی آیات ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ مخلوقات کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جن کی ہم کو خبر نہیں، پھر اس میں تفکر کیوں کر کیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ خداوند تعالی نے ارشاد فرمایا ہے سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں ہے۔ دوسری قسم مخلوقات کی وہ ہے جن کی ہم کو خبر نہیں ہے۔ ایسی مخلوق 2 قسم کی ہے، ایک وہ ان کو ہم آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، جیسے عرش و کرسی، فرشتے، جن، پری، ان میں تفکر کے اطوار بسبب طوالت اس مختصر میں لکھنا دشوار ہے، فقط ان چیزوں کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں جو دیکھی جاتی ہیں، یعنی آسمان، زمین، آفتاب، مہتاب، ستارے اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے، جیسے پہاڑ، جنگل، 7 سمندر اور بستیاں، اور وہ چیزیں جو پہاڑیوں کے اندر موجود ہیں، یعنی جواہر اور دوسری کانیں، نباتات کی قسم سے جو چیزیں زمین کے اوپر ہوتی ہیں، قسم قسم کے صحرائی اور دریائی جانور، اور انسان کیونکہ وہ سب سے عجیب تر ہے۔ اس طرح جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، جیسے ابر، بارش، برف، زالہ، رعد، بجلی، قوس و قزح اور دوسرے آثار جو ہوا کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، ہر ایک میں تفکر کی گنجائش ہے، اور یہ سب کے سب صنعت الہی کے عجائب ہیں۔ ان میں سے بعض کا ہم کچھ بیان کریں گے۔ خداوند تعالی نے قرآن پاک میں اپنی صنعت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں تاکہ تم ان میں غور و فکر کرو، چنانچہ ارشاد فرمایا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَاتِهِ آيَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُقْرِضُونَ، وہ آسمانوں اور زمین کی عجیب نشانیوں کو دیکھتے ہیں لیکن ان پر توجہ نہیں کرتے۔ اور ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی آفرینش میں اور دن رات کے اختلاف میں ارباب بصیرت کے لیے نشانی ہے، اور ایسی نشانیاں بہت سی ہیں، بس بندہ ان نشانیوں میں فکر کرے۔ سب سے پہلی نشانی جو تم سے قریب ترین ہے وہ خود تمہاری ہی ذات ہے، اور دنیا میں کوئی چیز تم سے یعنی وجود انسانی سے عجیب تر نہیں، لیکن تم خود اپنے وجود سے غافل ہو، حالانکہ بارگاہ الہی سے ندا آتی ہے کہ اے بندہ تو اپنی ذات میں غور کر تاکہ ہماری قدرت اور عظمت تجھ پر ظاہر ہو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، ہماری نشانیاں تمہارے نفسوں میں یعنی تمہارے اپنے اندر موجود ہیں مگر تم غور نہیں کرتے۔ پہلے تم اپنی ابتدائے خلقت کا خیال کرو کہ کہاں سے تم آئے ہو، کیونکہ خداوند تعالی نے تم کو ایک بوند پانی سے پیدا فرمایا ہے، اس پانی کو پہلے باپ کی پشت میں، اس کے بعد رحم مادر میں جگہ دی، غرض اس قطرہ آب کو تمہاری پیدائش کا تخم بنایا، اور ماں باپ پر شہوت کو معقل بنایا، ماں کے رحم کو اس کی زمین اور باپ کے نطفے کو تخم بنایا، اور ہر ایک میں یہ شوق پیدا کیا کہ وہ بیج زمین میں بویا جائے، اس تخم کو خون حیض سے پیدا کیا، نطفے کو پہلے خون بستہ کی شکل دی یعنی علقہ، اس کے بعد
اس کو مدغہ لوتھڑا بنایا، پھر اس میں جان ڈالی اور ایک صفت والے خون سے تمہارے اندر قسم قسم کی چیزیں پیدا کیں، جیسے گوشت، پوست، رگیں، پٹھے، ہڈیاں، پھر ان سب چیزوں سے تمہارے اعضاء بنائے، سر کو گول بنایا، 2 لمبے لمبے ہاتھ اور پاؤں بنائے جن میں سے ہر ایک کی 5 انگلیاں ہیں، پھر بیرونی اعضاء میں آنکھ، ناک، کان، منہ اور زبان بنائی اور دوسرے اعضاء بنائے، باطن میں معدہ، جگر، گردے، تلی، پتا، رحم، مثانہ، آنتیں پیدا کیں، ہر ایک کو الگ الگ شکل عطا فرمائی اور جدا جدا صفتیں، ہر ایک کی مقدار الگ الگ رکھی، ہر ایک کے کتنے ہی حصے کٹے، ہر انگلی کی پوریں بنائیں، ہر ایک عضو کو پوست، رگ و پٹھے اور استخواں سے ترکیب دی۔ اپنی آنکھ ہی کو دیکھ لو، مقدار میں ایک اخروٹ سے زیادہ نہیں، اس کے 7 طبقے یعنی پردے بنائے، ہر ایک طبقہ کی صفت الگ الگ رکھی، اگر ان میں سے ایک پردہ بھی بگڑ جائے آنکھ کی بصارت ختم ہو جائے، اگر صرف آنکھ کے عجائب کی شرح بیان کی جائے تو ایک دفتر تحریر کرنا پڑے۔ اب ذرا اپنی ہڈیوں پر غور کرو، کیا مستحکم اور سخت جسم رقیق منی سے پیدا فرمایا، اس کا ہر ایک ٹکڑا الگ الگ ساخت اور مقدار رکھتا ہے، کوئی گول ہے اور کوئی لمبا اور کوئی چوڑا، کوئی کھوکھلا اور کوئی بھرا ہوا، اور یہ ساری ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں جن کی تعداد اور بناوٹ میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ استخوان کو تمہارے بدن کا ستون بنایا اور تمام اعضاء کی بنیاد اس ستون پر رکھی، اگر وہ ستون ایک ہی ٹکڑا ہوتا تو پشت کا خم کرنا ناممکن ہوتا، اور اگر جدا جدا ہوتا تو پیٹھ سیدھی کرنا اور کھڑا رہنا دشوار ہوتا۔ ہڈیوں کے مہرے بنائے تاکہ پشت خم ہو سکے، اس کے بعد ان کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رگوں اور پٹھوں کو ان پر لپیٹ کر خوب مضبوط کر دیا تاکہ وہ ایک ٹکڑے کی مانند کھڑی رہے۔ ہر ایک مہرے کے سروں کو نر اور مادہ کی طرح بنایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو جائیں، مضبوطی کے ساتھ۔ مہروں کے چاروں طرف پہلو بنائے تاکہ کمزور پٹھے جو اس پر لپیٹے گئے ہیں مضبوط رہیں اور ایک دوسرے پر سہارا لے سکیں۔ سر کو دیکھو کہ 55 ہڈیوں سے بنایا گیا ہے اور باریک ریشوں سے ان ٹکڑوں کو جوڑا گیا ہے کہ اگر ایک گوشہ کو صدمہ پہنچے تو دوسرا سلامت رہے اور سب کی سب یکبارگی نہ ٹوٹ جائیں۔ دانتوں کو دیکھو، بعض کے سر چوڑے ہیں تاکہ وہ لقمے کو چبائیں، بعض کے سر باریک اور تیز رکھے تاکہ نوالے کو ریزہ ریزہ کر کے پچھلے دانتوں کی چکی میں ڈال دیں۔ گردن پر غور کرو، اس کو 7 مہروں سے بنایا ہے، ان مہروں پر رگیں اور پٹھے لپیٹ دیے ہیں اور اس طرح اس کو خوب مضبوط کر دیا ہے اور سر کو اس کے اوپر رکھ دیا ہے۔ پیٹھ کو 24 مہروں سے بنا کر گردن کو اس کے اوپر رکھ دیا ہے اور سینے کی ہڈیاں ان مہروں کی غرض میں بنائی ہیں، اس طرح اور دوسری ہڈیاں بنائی ہیں جن کی شرح بہت طویل ہے۔ الغرض خداوند تعالی نے تیرے بدن میں کل 247 ہڈیاں بنائی ہیں، ان میں سے ہر ایک کا فائدہ الگ الگ ہے، حالانکہ ان سب کی خلقت پانی کی اسی ایک بوند سے ہوئی ہے۔ اگر ان ہڈیوں میں سے ایک ہڈی بھی کم ہو جائے تو تمہارا کام رک جائے، اور ایک بھی زیادہ ہو جائے تو تمہارے آرام میں خلل پڑ جائے۔ جب تمہارے جسم کو تمام اعضاء اور استخوان کے ملانے کی ضرورت ہوئی تو تمہارے بدن میں 527 پٹھے پیدا کیے، ہر ایک یعنی عضلات پیدا کیے، ہر ایک عضلہ مچھلی کی طرح درمیان میں موٹا اور باریک سر کا بنایا، بعض عضلات چھوٹے اور بعض بڑے بنائے، ہر عضلے کی ترکیب گوشت، ریشہ اور پردے سے کی جو غلاف کی مانند اس پر پڑا رہتا ہے۔ ان 527 عضلات میں 24 عضلات صرف اس لیے ہیں کہ تم آنکھ اور پلک کو ہر طرف حرکت دے سکو، اور دوسرے اعضاء کی حرکات کا اسی پر قیاس کر لو کہ سب کی شرح بہت طویل ہے۔ علاوہ ازیں تمہارے جسم میں 3 حوض بنائے ہیں، ان حوضوں سے سارے بدن میں نہریں جاری کیں، ان میں سے ایک حوض دماغ کا ہے جس سے اعصاب کی نہریں تمام بدن کو پہنچتی ہیں تاکہ قدرت اور حس و حرکت کا فیض جاری ہو۔ ان نہروں میں سے ایک نہر کو پیٹھ کے گرلوں کے اندر رکھا تاکہ اعصاب مغز سے دور نہ رہیں ورنہ وہ سوکھ جاتے۔ دوسرا حوض جگر کا ہے، اس سے رگوں کو حفظ اندام تک پھیلایا تاکہ اس راستے سے ان کو غذا پہنچے۔
پہنچے۔ تیسرا حوض دل کا ہے، اسے تمام بدن میں خون کی رگیں پھیلائیں تاکہ روح کا فیض ہر جگہ جاری و ساری ہو اور روح سے حفظ اندام تک پہنچے۔ پس غور کرو کہ تمہارے ایک ایک عضو کو خداوند تعالی نے کس حکمت و صنعت سے بنایا ہے اور کس کس کام کے لیے بنایا ہے۔ آنکھ پر غور کرو، اس کو 7 طبقات یعنی پردوں سے پیدا کیا ہے اور ایسی انداز اور طرز پر بنایا جس سے بہتر ہونا ناممکن تھا۔ پلک کے چمڑے پپوٹے کو بنایا تاکہ گرد و غبار سے آنکھ کو محفوظ رکھے۔ سیاہ اور سیدھی پلکیں حسن و جمال اور قوت بصارت کے لیے پیدا فرمائیں تاکہ غبار کے وقت آنکھ کو ان سے ڈھک دو اور آنکھ محفوظ رہے، لیکن ان کے درمیان سے تم دیکھ بھی سکو۔ جب گرد و غبار اور خاشاک اوپر سے گرے تو یہ پلکیں رکاوٹ بن جائیں اور اس کو آنکھ کے اندر نہ آنے دیں، گویا آنکھ کی نگہبان بن جائیں۔ اور ان تمام باتوں سے عجیب تر بات یہ ہے کہ آنکھ کا گھر باوجود یہ کہ اتنا چھوٹا ہے، آسمان اور زمین کی صورت جو اتنی وسیع ہے اس میں نظر آتی ہے۔ جب تم آنکھ کھولتے ہو تو ایک پل میں آسمان اتنی دوری کے باوجود نظر آتا ہے کہ اگر نظر کے عجائب اور دوربین کی کیفیت اور نظارگی کی تفصیل بیان کریں تو کئی دفتر درکار ہوں گے۔ کان کو دیکھو، اس میں قدرت نے ایک کڑوا میل پیدا کیا تاکہ کوئی کیڑا اس میں نہ جانے پائے، پھر کان کا گھونگا بنایا تاکہ آوازوں کو جمع کر کے کان کے سوراخ میں پہنچا دے۔ اس راستے کو بہت ہی پرپیچ بنایا ہے۔ اس میں بھی حکمت ہے کہ جب تم سو جاؤ اور چونٹی کان میں جانا چاہے تو اس کو دور دراز راستہ طے کرنا پڑے اور پھرنے لگے اور تم جاگ جاؤ اور اس کو نکال دو۔ اس طرح اگر منہ اور ناک اور دوسرے اعضاء کی تشریح بیان کی جائے تو بیان بہت طویل ہو جائے گا۔ مقصود اس گفتگو سے یہ ہے کہ تم کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے اور ہر ایک عضو کی حقیقت پر غور کرو کہ اس میں کیا کیا فائدے ہیں۔ اس کے بعد تو خداوند تعالی کی حکمت اور عظمت، لطف و رحمت اور علم و قدرت سے آگاہ ہو سکے کہ تیرے سر سے لے کر پیر تک ہزارہ عجائب موجود ہیں۔ باطن کے عجائب، دماغ کے خزانے اور حس و ادراک کی قوتیں جو اس میں رکھی گئی ہیں سب سے عجیب تر ہیں، بلکہ جو فوائد شکم اور سینے کے اندر ہیں ان کا احوال بھی نادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معدے کو ایک ایسی دیگ کی طرح بنایا ہے جو جوش مار رہی ہے تاکہ کھانا اس میں پکے، اور جگر اس پکے ہوئے کھانے کا خون بنائے اور رگیں اس خون کو حفظ اندام تک پہنچا دیں۔ پتا اس خون کی جھاگ کو جسے صفرا کہتے ہیں لیتا ہے اور تلی اس خون کی تلچھٹ کو جو سودا ہے اپنے اندر لے لیتی ہے، اور گردے خون سے پانی جدا کر کے اس پانی کو مثانے کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ اسی طرح رحم، بچہ دانی، اعضائے مخصوصہ اور آنتوں کے عجائب بھی اسی طرح ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حواس ظاہری اور باطنی جیسے بصارت، سماعت اور علم و عقل اور ہوش انسان کو عطا کیے ہیں۔ ان کا حال بھی عجیب و غریب ہے۔ اے عزیز، تمہارا حال بھی عجیب ہے کہ اگر کوئی مصور دیوار پر ایک تصویر کھینچ دیتا ہے تو تم اس کی استادی سے متعجب ہو کر اس کی بے حد تعریف کرتے ہو، لیکن تم آفریدگار کی صنعت کو دیکھتے ہو کہ اس نے پانی کے ایک قطرے سے انسان کے ظاہر و باطن کے ایسے عجیب و غریب نقش و نگار بنائے۔ منہ قلم ہے نہ نقاش ہے، پھر ایسے صانع حقیقی کی صنعت دیکھ کر تعجب کیوں نہیں کرتے، اور اس کے علم و قدرت کا کمال تم کو بے خود کیوں نہیں کرتا، اور اس کی شفقت و رحمت کو حسرت کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ غور کرو کہ جب تم رحم مادر میں غذا کے محتاج تھے تو اگر وہاں تمہارا منہ کھلتا تو خون حیض سے بے اندازہ تمہارے معدے میں پہنچتا اور ہلاک ہو جاتے، لہٰذا ناف کے راستے سے تمہاری غذا پہنچانے کا بندوبست کیا۔ پھر جب تم رحم مادر سے باہر آئے تو ناف کو بند کر کے تمہارا منہ کھول دیا تاکہ ماں اندازے کے مطابق تم کو غذا پہنچائے۔ تمہارا بدن اس وقت نازک اور ضعیف تھا اور سخت چیزوں کے کھانے کی تم کو قوت نہیں تھی، تو ماں کے دودھ سے تمہاری غذا مقرر کی اور ماں کے سینے سے پستان پیدا کر کے ان کا سر تمہارے منہ کے اندازے کے مطابق بنایا تاکہ دودھ کی نہر سے دودھ حاصل کرنے میں تم کو زور نہ کرنا پڑے، اور ایک قدرتی دھوبی کو عورت کے سینے میں بٹھا دیا تاکہ سرخ رنگ کے خون کو سفید کر کے اس کا دودھ بنائے اور پاک و لطیف کر کے تم تک پہنچا دے۔ تمہاری ماں کے دل میں
میں تمہاری اس قدر ممتا پیدا کی کہ اگر ایک آن کے لیے بھی تم بھوکے سو جاتے تو وہ بے قرار ہو جاتی، اور جب شیر خوارگی کے زمانے میں دانتوں کی حاجت نہیں تھی، دانت نہیں دیے تاکہ ماں کی چھاتی تمہارے دانتوں سے مجروح نہ ہو، اور جب کھانا کھانے کی قوت تمہارے اندر پیدا ہوئی تو اس وقت تمہارے دانت اس نے نکالے تاکہ سخت غذا کو تم چبا سکو، وہ شخص بڑا ہی احمق اور اندھا ہوگا کہ آفریدگار عالم کی ایسی قدرت دیکھ کر بے خود نہ ہو اور اس کے کمال لطف و مرحمت سے حیران ہو کر جمال و جلال الہی کا عاشق و شیفتہ نہ بنے، اور جو کوئی ان عجائب پر غور نہ کرے اور اپنے تن اور احوال کی اس کو خبر نہ ہو تو وہ نرا حیوان اور نادان ہوگا کہ اس نے اپنی عقل کو جو ایک قیمتی گوہر ہے ضائع اور اکارت کر دیا۔ اس کو فقط اتنی ہی خبر ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھا لیتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو کسی پر حملہ کر دیتا ہے۔ بوستان معرفت الہی کی سیر سے وہ جانوروں کی طرح محروم رہ گیا۔ انسان کی تنبیہ کے لیے یہاں اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوگا، یہ باتیں جو ہم نے بیان کی ہیں تمہارے خلقت کے لاکھوں عجائبات میں سے ایک بات ہے۔ عجائب جانوروں میں بھی مچھر سے لے کر ہاتھی تک بے شمار ہیں، اور اس کی تفصیل بہت طویل ہے۔ دوسری نشانی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دوسری نشانی زمین ہے، اور وہ تمام چیزیں جو اس کے اندر ہیں اور اس کے اوپر موجود ہیں اس میں شامل ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے جسم کے عجائب معلوم کر کے آگے قدم رکھو تو زمین پر غور کرو کہ کس طرح اس کو تمہارا بچھونا بنایا ہے، اور اس کو اس قدر وسعت دی ہے کہ تم اس کے کنارے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی میخیں زمین پر گاڑ دی ہیں تاکہ جنبش نہ کر سکے اور تمہارے قدموں کے نیچے ٹھہری رہے۔ اس نے سخت پتھروں کے نیچے سے پانی نکالا کہ وہ تمام روئے زمین پر جاری ہو۔ پانی بتدریج نکلتا ہے، اگر سخت پتھر اس پانی کو نہ روکتا اور پانی یکبارگی جوش مار کے نکل آتا تو دنیا کو غرق کر دیتا، یا قبل اس کے کہ کھیتیاں اس سے بتدریج سیراب ہوں پہنچ جاتا۔ اسی طرح موسم بہار کا خیال کرو کہ ساری روئے زمین میں ایک منجمد خاک ہے، جب بارش اس پر ہوتی ہے تو وہ مردہ مٹی کس طرح زندہ ہو جاتی ہے، اگر گل بوٹوں سے وہ زمین ہفت رنگی اطلس بن جاتی ہے۔ ذرا ان سبزیوں پر خیال کرو جو اس خاک سے اگتی ہیں، ان میں رنگ برنگے پھول اور کلیاں بھی شامل ہیں کہ ہر ایک کا رنگ الگ الگ ہے اور خوبی میں ایک دوسرے سے بہتر ہیں۔ ذرا ان میوہ دار درختوں کا خیال کرو کہ ان کے حسن صورت، ذائقہ، بو اور نفع رسانی پر غور کرو۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہزاروں سبزیاں جن کے نام و نشان تک تم کو معلوم نہیں اس نے اگائے اور عجیب و غریب فوائد ان میں رکھے۔ پھر مزے کے اعتبار سے دیکھو تو کوئی تلخ، کوئی شیریں، کوئی ترش۔ ایک کی خاصیت یہ ہے کہ بیمار کر دے اور ایک کی منفعت یہ ہے کہ شفا بخشے۔ ایک جان بچائے، دوسرا جان لیوا زہر۔ ایک صفرا کو تحریک دے اور دوسرا اس کو دور کرے۔ ایک غلط سودا کو دور کرے، ایک غلط سودا میں ابھار کرے۔ کوئی گرم، کوئی سرد، کوئی خشک، کوئی تر۔ ایک خواب آور ہے اور ایک نیند کا قاطع۔ ایک ایسا کہ مفرح قلب اور ایک کدورت اور طبع کی بدمزگی کے موجب۔ ایک سبزی انسان کی غذا اور دوسری جانوروں کی، اور ایک ایسی چیز جو پرندوں کی کھاجا ہے۔ اب غور کرو کہ مخلوق کتنے ہزاروں ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی جنس میں کتنے عجائب ہیں۔ اگر تم غور کرو گے تو تم کو ایک قدرت کاملہ نظر آئے گی جس میں انسان کی عقل دنگ ہے، ان چیزوں کا بھی شمار نہیں۔ تیسری نشانی وہ نفیس اور بیش بہا امانتیں ہیں جن کو خداوند تعالی نے پہاڑوں کے نیچے پوشیدہ رکھا ہے۔ ان کو معاون کہتے ہیں۔ بعض ان میں زیب و زینت کے لیے ہیں، جیسے سونا، چاندی، لال، فیروزہ، یاقوت، سنگیشم، بلور، الماس وغیرہ۔ بعض ان میں سے وہ چیزوں کے بنانے میں کام آتے ہیں جیسے لوہا، تانبا، سیسا، قلعی وغیرہ۔ بعض معدنیات دوسرے کاموں میں آتے ہیں، نمک، گندھک، مٹی کا تیل، کولتار۔ ان میں سے سب سے ادنا نمک ہے جس سے کھانا ہضم ہوتا ہے، اور اگر بستی میں دستیاب نہ ہو تو وہاں کے تمام کھانے بے مزہ ہو جائیں اور لوگ بیمار پڑ جائیں، بلکہ ان کی ہلاکت کا خوف ہے۔ بس خداوند تعالی کے لطف و کرم پر نظر کرو کہ تمہارا کھانا اگرچہ غذائیت کے اعتبار سے ٹھیک ہے لیکن اس کی لذت کے واسطے ایک چیز درکار تھی۔ خداوند تعالی نے وہ بھی تم سے دریغ نہ رکھی۔ برسات کے پاک پانی سے اس کو بنایا جو زمین میں جمع ہو کر نمک بن جاتا ہے۔ یہ عجائب بھی بے نہایت ہے، ان کا شمار مشکل ہے۔
چوتھی نشانی، زمین پر چوتھی نشانی رہنے والے حیوانات ہیں، بعض ان میں چرندے ہیں اور بعض 2 پاؤں سے چلنے والے اور بعض 4 پاؤں سے، بعض پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض بہت سے پاؤں سے چلنے والے۔ اب پرندوں اور حشرات الارض کی اقسام پر نظر کرو کہ ہر ایک کی شکل و صورت جدا جدا ہے اور ایک دوسرے سے بہتر ہے۔ ہر ایک جانور کو ان میں سے جو چیز ضروری تھی وہ عطا فرمائی اور ہر ایک کو سکھلایا کہ اپنی غذا کس طرح کرے اور اپنے بچے بڑے ہونے تک ان کی پرورش کس طرح کرے۔ پرندے اپنا گھونسلہ کس طرز پر بنائیں، ذرا چونٹی کو دیکھو کہ اپنی غذا وقت پر کس طرح سے جمع کرتی ہے، اور جب گیہوں کا دانہ اس کو ملتا ہے تو سمجھتی ہے کہ اگر ثابت رکھوں تو ضائع ہو جائے گا، بس اس کو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے تاکہ اس کو کیڑا ضائع نہ کرے۔ دھنیا اگر ثابت نہ رہے تو خراب ہو جاتا ہے، اس واسطے اس کو ثابت رکھتی ہے۔ مکڑی کو دیکھو کہ وہ اپنا گھر کس طرح بناتی ہے اور اس کی تعمیر میں بہت سے اندازیں اور حکمتیں رکھتی ہے، چنانچہ اپنے لعاب سے دھاگا بناتی ہے اور کسی دیوار کے 2 کونے تلاش کر لیتی ہے تاکہ ایک جانب سے تار ڈال کر دوسری جانب لے جائے۔ جب تانا ختم ہو جاتا ہے تو بانا شروع کرتی ہے اور ان کے اوپر بنتی ہے۔ تاروں کے درمیانی حصے کو سیدھا رکھتی ہے تاکہ کوئی تار دور اور کوئی نزدیک نہ ہو سکے اور خوشنما نظر آئے۔ اس کے بعد ایک تار پر خود کو لٹکا دیتی ہے اور کسی مکھی کی تلاش میں رہتی ہے تاکہ اس کو اپنی غذا بنائے، بس اس پر حملہ کر کے اس کو شکار کر لیتی ہے اور وہی تار اس کے ہاتھ اور پاؤں پر لپیٹ دیتی ہے تاکہ بھاگ نہ جائے۔ اس کو یہاں رکھ کر دوسری مکھی کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ زنبور اصل یعنی شہد کی مکھی کو دیکھو کہ اپنا گھر شہد کے چھتے پر ہمیشہ 6 پہلو بناتی ہے۔ اگر مربع بنائے تو چھتے کی شکل تو مدور ہے، اس کے گھر کے کونے خالی رہتے اور ضائع ہو جاتے، اور اگر گول بناتی تو جب تمام گول دائروں کو ایک دوسرے سے ملا کر رکھیں تو دونوں طرف کے خربے کشادگی جاتے۔ اور علم ہندسہ مسلم ہے کہ مسدس سے زیادہ کوئی شکل مدور سے قریب نہیں ہوتی۔ مسدس یعنی 6 پہلو۔ خداوند ایسے چھوٹے چھوٹے جانوروں پر ایسی عنایت رکھتا ہے کہ اس کو اس الہام سے مشرف فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے وَأُوحِيَ رَبَّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی پر وحی بھیجی۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام سے نوازا کہ اس کی غذا خون ہے اور اس کے حصہ اصول کے لیے ایک تیز باریک اور کھوکھلی سونڈ اس کو عطا فرمائی تاکہ اس کو تمہارے بدن میں پیوست کر کے اس سے لہو کھینچے، اور اس کو ایک ایسا ادراک بخشا کہ جب تم اس کے پکڑنے کے لیے ہاتھ ہلاتے ہو تو فوراً آگاہ ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ اس کو 2 حلقے پر عنایت فرمائے تاکہ تیز اور جلد اڑ سکے اور جلد واپس آ جائے۔ اگر مچھر کے پاس عقل اور زبان ہوتی تو وہ حق تعالی کا اتنا شکر بجا لایا کہ سب انسان اس سے تعجب کرتے، لیکن وہ زبان حال سے خدا کا شکر بجا لاتا ہے اور تسبیح کرتا ہے، لیکن انسان کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ چنانچہ فرمایا ہے وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اس قسم کے عجائبات بے شمار ہیں۔ اس کی لاکھوں حکمتوں میں سے ایک حکمت کو پہچانتے اور اس کے بیان کرنے کی کس کو طاقت ہے؟ اب تم غور کرو کہ آیا یہ حیوانات ان عجیب شکلوں، نادر رنگوں، نیک صورتوں اور درست و راست اعضاء خود اس نے پیدا کیے ہیں یا تم نے ان کو بنایا ہے؟ سبحان اللہ، خدا کی شان ہے کہ ان آنکھوں کو اس روشنی کے ساتھ ہی نابینا کر دیتا ہے تاکہ نہ دیکھیں، اور دلوں کو تفکر سے غافل رکھ سکتا ہے۔ لوگ چشم سر سے تو دیکھتے ہیں لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ان کے کان ان باتوں کے سننے سے بہرے ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کی طرح سوائے آواز کے کچھ اور نہیں سنتے، اور پرندوں کی بولیوں کو جن میں حرف و صوت کو دخل نہیں پہچانتے۔ ان کی آنکھیں اشیاء دیدنی سے اندھی ہیں، یہاں تک کہ اس خط کے سوا جو حروف اور رقوم میں سیاہی سے سفید کاغذ پر لکھے جائیں اور کچھ نہیں دیکھتے، اور ان خطوط سے جن میں نہ حرف ہیں نہ رقم، اور نہ ان کے خداوند عالم نے ذرات جہاں کے ظاہر و باطن پر قلم قدرت سے تحریر کر دیا ہے، مستفید نہیں ہوتے۔ تم چونٹی کے انڈے پر جو ایک ذرے کے سر کے برابر ہے ذرا غور کرو اور سنو کہ وہ زبان فصیح سے کہہ رہا ہے کہ اے سادہ لوح انسان، اگر کوئی شخص دیوار پر ایک تصویر بناتا ہے تو اس کی نقاشی اور استادی سے تجھے تعجب ہوتا ہے،
آ اور مجھ پر نظر کر تاکہ خداوند تعالی کی مصوری تجھے معلوم ہو کہ میں ایک ذرے سے زیادہ نہیں ہوں، جس کو نقاش ازل ابتدائے خلقت میں ایک چونٹی بنا دے گا۔ پھر میرے بدن کے اجزاء پر غور کرنا کہ ان کی تقسیم کس طرح ہے، جن کو میرے ہاتھ، پاؤں، دل، سر اور دوسرے اعضاء کی شکل عطا کرے گا۔ میرے سر اور دماغ میں کتنے خانے ہیں اور خزانے اس نے رکھے ہیں، اور میرے سر کے بال کتنے مناظر رکھ کر ان پر آنکھ کا نگینہ بنایا ہے۔ پھر ناک اور منہ بنایا جو کھانے اترنے کی جگہ ہے۔ مجھے ہاتھ پاؤں بھی دیے اور میرے باطن میں ایسی جگہ جہاں غذا ہضم ہو تیار کی، اور غذا کا فضلہ نکلنے کی جگہ بھی بنا دی، اور اس کے تمام اعضاء بنائے۔ پھر میری شکل کیسی بنائی، میرے بدن کے 3 طبقے بنا کے ان کو ایک دوسرے سے پیوند کر دیا، اور دربان کی طرح میری کمر پر خدمت کا پٹکا باندھ دیا، اور مجھے قالی عبا پہنا کر اس عالم میں جس کو تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے ہی بنایا ہے مجھ کو ظاہر کر دیا، تاکہ اس کی نعمت میں تیرے ساتھ میں بھی شریک رہوں۔ بلکہ خدا نے تجھ کو میرا مسخر بنایا، کیونکہ تم تخم پاشی کر کے دن رات کھیت کو سینچتے ہو، جب گیہوں، جو اور دوسرے اناج اور مغزیات کو پیدا کر کے جہاں کہیں تو ان کو چھپاتا ہے، لیکن حق تعالی مجھ کو اس کا پتہ دے دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اپنے بل سے زمین کے نیچے سے اس کی بو سونگھ کر وہاں پہنچ جاتی ہوں۔ ممکن ہے کہ تجھ کو 1 سال کا کھانا اس تمام کد و کاوش کے بعد بھی حاصل نہ ہو سکے، لیکن میں 1 سال کا آذوقہ جمع کر کے احتیاط سے رکھتی ہوں۔ اگر میں اپنی غذا سکھانے کے لیے جنگل میں لے جاؤں اور بارش برسنے کا اندیشہ ہو، تو بارش برسنے سے پہلے میں اپنا غلہ دوسری جگہ منتقل کر دیتی ہوں جہاں بارش برسنے کا امکان نہیں ہوتا، لیکن جب تو اپنا خرمن جنگل میں رکھتا ہے تو تجھے بارش اور سیل کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ اس طرح وہ کھلیان سب کا سب ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر خدا کا شکر مجھ سے کس طرح ادا ہو جو ایک ذرے سے میری شکل ایسی تند و تیز اور ستھری بنائی، اور تجھے اشرف اور بزرگوں کو میرا مسخر کیا کہ تو میرے واسطے بیج بو کے اناج پیدا کرے اور اس کو کاٹے، اور اس سلسلے میں رنج برداشت کرے، اور میں فراغت سے بیٹھ کر کھاؤں۔ غرض ہر ایک حیوان خواہ چھوٹا ہو یا بڑا زبان حال سے خدا کی بزرگی بیان کر رہا ہے اور اس کی ثنا میں مصروف ہے۔ حیوانات ہی نہیں بلکہ تمام نباتات اور سارے ذرات عالم سے خواہ وہ ایک پتھر ہی کیوں نہ ہو یہی ندا کر رہا ہے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ اس ندا پر دھیان نہیں رکھتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم عن السمع المعزولون وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ ترجمہ، پس بے شک وہ سننے سے معزول کر دیے گئے ہیں، سنتے ہی نہیں، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کی تسبیح میں مصروف نہ ہو، لیکن وہ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہیں۔ 5ویں نشانی، ان عجائب صنعت کا بھی ایک وسیع عالم ہے جس کا بیان کرنا اور اس کی وضاحت کرنا ناممکن ہے۔ 5ویں نشانی روئے زمین کے سمندر ہیں۔ ہر ایک سمندر اس بحر محیط کا ایک ٹکڑا ہے جو تمام روئے زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور تمام روئے زمین ان سمندروں کے مقابلے میں چند جزیروں سے زیادہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ زمین سمندر کے مقابل میں چند استبلوں کی مانند ہے۔ سمندر کے عجائب، جب تم جنگل و صحرا کے عجائب پر غور کر چکے تو اب سمندر کے عجائب و غرائب پر غور کرو کہ سمندر زمین سے کئی گنا بڑا ہے، بس جس قدر وہ بڑا ہے اس کے عجائب بھی اسی قدر زیادہ ہیں۔ مردہ جانور جو زمین پر رہتا ہے سمندر میں بھی اس کا نظیر موجود ہے، اور اس میں ایسے جانور ہیں جو زمین پر نہیں پائے جاتے، یہ سب سمندر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے بھی ہر ایک کی شکل اور طبیعت الگ الگ ہے، اور ایک قسم ایسی بھی ہے جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اور ایک قسم اتنی بڑی کہ کشتی اس کے اوپر چڑھ جائے اور لوگ خیال کریں کہ زمین ہے، اور جب آگ جلائی جائے تب وہ حرارت اور تپش محسوس کر کے جنبش کرتی ہے۔ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمین نہیں بلکہ سمندری جانور ہے۔ دریا کے عجائب کی تفصیل میں لوگوں نے 100 کتابیں لکھی ہیں جن کی شرح ممکن نہیں۔ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی گہرائی میں ایک جانور پیدا کیا جس کی
پوست یا کھال سیپ ہے۔ قدرت الہی نے اس کو الہام کیا کہ باران نیسا کے وقت دریا کی سطح پر آ جائے اور اپنا منہ کھولے تاکہ باران نیسا کے قطرے یعنی بارش کے قطرے جو شیریں ہیں اس کے اندر پہنچ جائیں۔ یہ سمندر کے پانی کی طرح کھاری نہیں ہوتے، چند قطرے اپنے اندر لے کر یہ جانور سمندر کی گہرائی میں آ جاتے ہیں۔ صدف ان قطروں کی پرورش اپنی شکم میں کرتی ہے، بلکہ اس طرح جیسے نطفہ رحم مادر میں پرورش پاتا ہے، اور وہ جوہر صدفی جس میں مرواردین بن جانے کی صلاحیت موجود ہے، مروارید بننے کی صلاحیت موجود ہے، ایک مدت دراز تک اس قطرے میں اس وقت سرایت کرتی ہے جبکہ ہر قطرہ موتی بن جاتا ہے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، جس کو تم اپنے زیور میں کام میں لاتے ہو۔ اس طرح سمندر کے اندر ایک سرخ رنگ کا درخت لگایا جو ایک جھاڑ کی شکل ہے، اس کا جوہر سنگ ہے، اس کو مرجان یا مونگا کہتے ہیں، سمندر کی جھاگ ساحل پر پھینکتا ہے، یہی عنبر ہوتا ہے۔ ان جواہر کے عجائب حیوانی زندگی سے ہٹ کر بھی بے شمار ہیں۔ سمندر میں کشتی کا چلانا، ذرا اس بات پر غور کرو کہ کشتی کی شکل ایسی بنائی کہ پانی میں غرق نہ ہو، اور کشتی بان کو ہدایت کرنا کہ وہ ہوائے مخالف اور موافق میں تمیز کر سکے، اور ستاروں کا پیدا کرنا کہ جہاں پانی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا وہ ستارے اس کی رہنمائی کریں۔ اور سب سے زیادہ عجیب ہے، صرف یہی نہیں بلکہ پانی کی صورت اس کی لطافت، روشنی اور اتصال اجزاء کے ساتھ بنائی، اور تمام حیوانات اور نباتات کی زندگی کو اس سے وابستہ کیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اگر تم کو ایک گھونٹ پانی کی ضرورت ہو اور وہ نہ ملے تو تم اپنی ساری دولت دے کر بضرورت اس کو حاصل کرو گے، اور پینے کے بعد بھی پانی تمہارے مثانے سے بول بن کر نہ نکلے تو اس بلا و مصیبت سے نجات پانے کے لیے اپنا سارا مال خرچ کر دو گے۔ مختصر یہ کہ پانی اور سمندروں کے عجائب بھی بے شمار ہیں۔ چھٹی نشانی، قدرت الہی کی چھٹی نشانی ہوا ہے، اور وہ چیزیں بھی جو اس ہوا یا خلا میں پائی جاتی ہیں۔ غور کرو تو معلوم ہوگا کہ ہوا بھی ایک موجزن سمندر ہے۔ ہوا کا چلنا اس سمندر کا موجیں مارنا ہے۔ ہوا کا جسم اس قدر لطیف ہے کہ آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، اور نہ وہ بینائی کے لیے حجاب ہے۔ زندگی کا سرمایہ بھی، کیونکہ کھانے پینے کی حاجت تو دن بھر میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، لیکن اگر ذرا سی دیر کے لیے بھی ہوا نہ ملے تو فوراً ہلاکت ہے۔ لیکن تم اس بات سے بے خبر ہو۔ ہوا کے خواص میں سے ایک یہ ہے کہ کشتیوں کو قائم رکھتی ہے اور غرق ہونے سے بچاتی ہے۔ اس کی پوری تشریح دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس ہوا میں کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں، جیسے ابر، بارش، رعد، برق، برف، زالہ، زراش کثیف۔ ابر پر پہاڑوں سے بخار کے طور پر یا نفس ہوا سے پیدا ہوتا ہے، اور ان مقامات پر جو پہاڑ دریا اور چشموں سے دور ہیں اس کثیف ابر سے پانی برستا ہے، قطرہ قطرہ بن کر ایک کے بعد ایک، اور پھر یہ کہ ہر قطرہ بخت مستقیم اس جگہ گرتا ہے جو تقدیر الہی سے اس کے اترنے یعنی گرنے کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، تاکہ فلاں پیاسا کیڑا سیلاب ہو اور فلاں سبزہ جو سوکھنے والا ہے سرسبز ہو جائے، اور جس بیج کو پانی کی ضرورت ہے اس کو پانی پہنچ جائے، فلاں میوہ پھل اور فلاں ڈالی جو سوکھنے والی ہے کو تازگی پہنچ جائے۔ چونکہ اس مقصد کے لیے ضرورت تھی کہ پانی جڑ سے اس کے تنوں کے درمیان سرایت کرے اور ان عروق کے ذریعے جو بالوں سے زیادہ باریک ہیں ان تک پہنچ جاتا ہے، اور ہر میوہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تم خدا کے اس لطف و کرم سے بے خبر رہ کر اس میوے کو کھاتے ہو۔ بارش کے ہر قطرے پر تحریر ہے کہ فلاں جگہ اترنا ہے اور فلاں جگہ کو روزی ہونا ہے۔ اگر تمام مخلوقات جمع ہو کر قطروں کا شمار کریں تب بھی ان کا شمار نہ ہو سکے۔ اگر بارش ایک مرتبہ ہو کر پھر نہ ہوتی تو نباتات کو بتدریج پانی پہنچتا۔ اس موسم سرما اور سردی کو اس پر مسلط کر دیا اور برف بنا دیا، ایسا سفید برف جیسے دھنکی ہوئی روئی، اس سے تھوڑا تھوڑا پانی بہتا ہے اور نباتات کو بتدریج پہنچتا ہے۔ پہاڑوں کو اس برف کا خزانہ بنا دیا، وہاں جمع ہوتا رہتا ہے، چونکہ وہاں کی ہوا سرد ہوتی ہے اس لیے جمع شدہ برف جل نہیں پگھلتی، بلکہ جب پہاڑ پر گرمی پیدا ہوتی ہے تو رفتہ رفتہ گھل کر ضرورت کے مطابق بہتا ہے اور اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔
تاکہ پورے موسم گرما میں بتدریج زراعت کو پانی ملتا رہے۔ اگر اس کے برخلاف بارش ہمیشہ ہوتی رہتی تو اس سے بڑا نقصان ہوتا، اور اگر ایک بار برس کے موقوف ہو جاتا تو تمام سال نباتات خشک رہتے۔ پس برف میں بھی خدا کی رحمتیں موجود ہیں، اور کوئی چیز اس کی رحمت و عنایت سے خالی نہیں، بلکہ تمام اجزائے زمین و آسمان کو اس نے حکمت و عدل سے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان میں اکثر ایسے ہیں جو جانتے نہیں ہیں۔ ساتویں نشانی آسمان اور ستاروں کی بادشاہت ہے، اور اس کے عجائب یہ ہیں کہ زمین اور اس کے اوپر جو کچھ ہے آسمان کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ قرآن پاک میں آسمان اور ستاروں کے عجائب میں نظر اور فکر کرنے کے بارے میں کئی جگہ ارشاد ہوا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے، وَجَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت کی طرح بنایا ہے اور وہ ہماری نشانیوں سے روگدان ہے۔ اور فرمایا، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسان کی آفرینش سے بزرگ تر ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ تم کو آسمان کی بادشاہت کے عجائب پر غور و فکر کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ تم آسمانوں کے نیلے پن، ستاروں کی سفیدی کو آنکھ کھول کر دیکھو، کہ اتنا تو تمام جانور بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب تم اپنے نفس ہی کو اور ان عجائب کو جو تمہارے جسم میں ہیں اور آسمان و زمین کے عجائب میں ہیں اور آسمان کو کس طرح ادراک کر سکو گے؟ تم کو لازم ہے کہ بتدریج آگے بڑھو۔ اول اپنے آپ کو پہچانو، اس کے بعد زمین، نباتات، حیوانات اور جمادات پر غور کرو، اس کے بعد ہوا، ابر اور ان کے عجائب کو پہچانو، من بعد آسمان و کواکب، پھر کرسی اور اس کے بعد عرش رب العالمین میں تفکر کرو، پھر عالم اجسام سے نکل کر عالم ارواح کی سیر کرو، اس سیر سے فراغت کے بعد ملائکہ کو پہچانو، پھر شیاطین اور جنات میں غور کرو، اس کے بعد تفکر کے لیے فرشتوں کے درجات، ان کے مختلف مقامات معلوم کرو، پس آسمان اور زمین، ستاروں میں ان کی گردش، ان کے مشارق و مغارب یعنی طلوع و غروب کی جگہوں میں تفکر کرو اور دیکھو کہ یہ کیا ہیں اور کس واسطے پیدا کیا گیا ہے۔ ستاروں کی بہتات اور کثرت دیکھو کہ کسی انسان کو ان کی تعداد سے آگاہی نہیں ہے، ہر ایک کا رنگ الگ الگ ہے، کوئی سرخ ہے تو کوئی سفید، کوئی سیماب جیسا، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا، ان کے جمگھٹوں سے جدا جدا شکلیں بنتی ہیں، کوئی بکری کی شکل ہے، کوئی بیل جیسی، کوئی بچھو کی حیت پر ہے، اور بہت سی شکلیں اسی پر قیاس کرنا چاہیے، بلکہ ہر ایک صورت جو روئے زمین پر نظر آتی ہے آسمان پر ستاروں کی اشکال ہیں، اس کی مثال موجود ہے۔ پھر ستاروں کی گردش کا اختلاف دیکھو کہ کوئی ایک ہفتے میں، کوئی ایک مہینے میں سارے آسمان کو طے کرتا ہے، کوئی برس بھر میں، کوئی 12 برس میں اور کوئی 30 سال میں یہ گردش پوری کرتا ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ 30,000 سال میں آسمان کو طے کرتے ہیں، بشرط یہ کہ آسمان رہے اور قیامت نہ آئے۔ الغرض ملکوت آسمان کے عجائب علوم بے نہایت ہیں۔ جبکہ تم نے زمین کے کچھ عجائب معلوم کر لیے ہیں تو اب سمجھو کہ عجائب کا یہ تفاوت ہر ایک کی شکل کے تفاوت کے مطابق ہوگا، کیونکہ زمین اتنی وسیع ہے کہ کوئی اس کی نہایت کو نہیں پہنچ سکتا، اور آفتاب تو زمین سے 160 گنا بڑا ہے، اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی مسافت کس قدر ہوگی۔ جو ہم کو اس قدر چھوٹا نظر آتا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ظاہر ہوگا کہ اس کی حرکت میں کتنی تیزی ہوگی۔ جبکہ نصف گھنٹے میں آفتاب کا تمام دائرہ زمین سے نکلتا ہے تو اس کی سرعت رفتار کا کیا عالم ہوگا۔ اس باعث ایک دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آفتاب کا زوال ہو گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں پہلے لا کہا، پھر نعم کہا، یعنی پہلے نہیں کہا پھر ہاں کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا جتنی دیر میں نے لا اور پھر نعم کہا، آفتاب نے 500 برس کی راہ کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ ایک اور ستارہ آسمان پر جس کی جسامت زمین سے 100 گنا ہے، اب بلندی کے سبب سے بہت ہی چھوٹا نظر آتا ہے۔ جب ایک ستارے کا یہ حال ہے
تمام آسمان کا قیاس کرو کہ کس قدر بڑا ہوگا، اور ایسے بڑے آسمان کی شکل تیری چھوٹی سی آنکھ میں نظر آتی ہے تاکہ تم اس سے حق تعالی کی عظمت و قدرت کو پہچان سکو۔ بس ہر ایک ستارے میں ایک حکمت ہے، اور اس کے ثبات، سیر، رجوع، استقامت اور طلوع و غروب میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ آفتاب کی حکمت تو سبب سے زیادہ اشکارا ہے کہ اس کے فلک کو فلک البروج کے ساتھ ایک رابطہ بخشا گیا ہے تاکہ ایک فصل میں وہ تم سے نزدیک ہو اور ایک فصل میں دور ہو، تاکہ ہوا کا حال مختلف ہو، کبھی طویل اور کبھی کوتاہ اور کبھی معتدل ہو۔ اس سے شب و روز میں اختلاف ہوتا ہے، کبھی طویل اور کبھی کوتاہ، اور اگر یہ تمام امور لکھے جائیں تو بڑی طوالت کا موجب ہوگا۔ حق تعالی نے جو کچھ علوم اس تھوڑی سی عمر میں ہم کو عطا کیے ہیں، اگر ہم اس کو بیان کریں تو ایک مدت مزید درکار ہوگی، اور ہمارا علم انبیاء اور اولیاء کے علم کی بنسبت بہت ہی مختصر ہے۔ علماء اور اولیاء کا علم تفصیل خلقت کے باب میں انبیاء کے علم سے کمتر ہے، اور انبیاء کا علم مقرب فرشتوں کے آگے تھوڑا ہے، اور ان سب کی آگاہی اور واقفیت علم الہی کے مقابلے میں اتنی کم ہے کہ اس علم کو علم کہنا بھی سزاوار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ذات پاک کی جو اس کے باوصف کے بندوں کو علم سے بہرہ فرمایا اور نادانی کا داغ ان پر لگا دیا، اور فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم کو بہت تھوڑا سا علم عطا کیا گیا ہے۔ یہ ایک نمونہ تھا جو تفکر کے اطوار کے باب میں بیان کیا گیا تاکہ تم اس کے ذریعے اپنی غفلت کا اندازہ کر سکو، لیکن جب تم کسی امیر کے گھر جاتے ہو جو نقش و نگار اور گچ سے آرائش کیا گیا ہو تو اس کی تعریف کرتے ہو اور اس کی خوبی سے دنگ رہ جاتے ہو، اور خدا کے گھر میں تو تم ہمیشہ بستے ہو اور اس میں تعجب نہیں کرتے۔ یہ عالم اجسام خدا ہی کا تو گھر ہے جس کا فرش زمین ہے اور آسمان اس کی چھت ہے، جبکہ یہ چھت بغیر کسی ستون کے قائم ہے۔ تو سب سے عجیب بات ہوئی، اس کا خزانہ پہاڑ ہیں اور سمندر اس کا گنجینہ ہے، اور اس گھر کا سامان یا متاع خانہ یہ حیوانات اور نباتات ہیں۔ چاند اس گھر کا چراغ ہے اور آفتاب اس گھر کی مشعل ہے، ستارے اس کی قندیلیں ہیں، فرشتے اس کے مشتعلجی ہیں، لیکن تم ایسے عجیب گھر کے عجائب سے بے خبر ہو۔ سبب اس کا یہ ہے کہ یہ گھر بہت بڑا ہے اور تمہاری آنکھ چھوٹی ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ تمہاری مثال اس چونٹی کی ہے جس کا بادشاہ کے محل میں ایک سوراخ ہے، وہ اپنے گھر، غذا اور اپنے ساتھیوں کے سوا کچھ خبر نہیں رکھتی۔ قصر شاہی کی رونق، غلاموں کی کثرت اور تخت شاہی کی زیب و زینت سے بالکل واقف نہیں۔ بس اگر تم چونٹی کے درجے پر قناعت کرنا چاہتے ہو تو کر لو، حالانکہ تم کو معرفت الہی کے گلستان کی سیر اور تماشا دیکھنے کا راستہ بتا دیا ہے۔ بس باہر نکل کر آنکھ کھولو تاکہ عجائب صنعت تم کو نظر آئیں اور تم متحیر و مدہوش ہو جاؤ۔